اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، اے میرے پیارے حبیب، اگر تم سے کوئی پوچھے شراب اور جوئے کے متعلق تو ان سے کہہ دینا قل فیہما اثم کبیر، اے میرے پیارے حبیب ان سے کہہ دینا یہ دونوں بہت بڑے گناہ ہیں۔ شراب ایسی چیز ہے جس کے لیے نبی نے ارشاد فرمایا شراب ام الخبائث ہے۔ شراب یہ تمام بری چیزوں کی جڑ ہے۔ شراب ایسی چیز ہے جس نے انسان کو جیتے جی زندہ لاش بنا دیا۔ شراب ایسی چیز ہے جس نے سماج کو تباہ کر دیا۔ شراب ایسی چیز ہے جس نے معاشرے کو تہش نہش کر دیا۔ شراب ام الخبائث ہے۔ بہت بڑے یہ دونوں گناہ ہیں۔ نبی نے ارشاد فرمایا اگر شرابی بغیر توبہ کیے مر گیا تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک ہے، نبی نے ارشاد فرمایا اللہ نے 3 لوگوں پر جنت حرام فرما دی ہے۔ ثلاثۃ حرم اللہ تبارک و تعالی علیہم الجنہ، مدمن الخمر والعاق لوالدیہ والدیوث یقر الخبث من اہلہ۔ مصطفیٰ پیارے نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے 3 لوگوں پر جنت حرام فرما دی ہے۔ ایک ماں باپ کا نافرمان ہے، دوسرا شراب کا عادی ہے، تیسرا دیوس ہے۔ آقا فرماتے ہیں اگر یہ دونوں بغیر توبہ کیے مر گئے تو جنت تو بہت دور کی بات ہے، اللہ ان کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رکھے گا۔ اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اللہ اس کا قیامت کے دن چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ یہ شراب ہے، شراب جس کو ام الخبائث کہا گیا۔ شراب یہ تمام بری عادتوں کی جڑ ہے۔ شراب یہ تمام بری چیزوں کی جڑ ہے۔ میرے پیارے ذرا غور کریں، جب انسان شراب پی لیتا ہے تو اسے اپنا خیال نہیں رہتا ہے، اپنا ہوش نہیں رہتا ہے، پھر وہ جیسا چاہے ویسا قدم اٹھا سکتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر اپنا قابو نہیں ہوتا ہے، بلکہ نشے نے پوری طریقے سے اس پر قابو کر لیا ہوتا ہے۔ اب وہ نہیں اپنا خیال رکھ سکتا، کہیں کیچڑ میں پڑا ہے، کہیں نالے میں پڑا ہے، نہ اسے یہ خیال ہے کہ یہ نجاست کی چیزیں ہیں، نہ اسے یہ خیال ہے یہ گندی چیز ہے، کچھ بھی خیال نہیں ہوتا۔ ایک ابھی کچھ دن پہلے کی ویڈیو سامنے آئی، ایک شرابی ہے جس نے اپنی چھوٹی بچی کا پیر پکڑا اور وہ پھینکنے کے لیے اسے لے جا رہا ہے۔ اس لیے اسلام نے شراب حرام فرمائی ہے، اس لیے اللہ نے قرآن کے اندر شراب حرام فرمائی ہے۔ شراب ایسی چیز ہے جس نے نسلوں کو تباہ کر دیا، جس نے نسلوں کو برباد کر دیا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ اکبر، آئے دن لوگوں کے گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں، طلاقوں کے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ جب اس کی وجہ سامنے نکالی جاتی ہے تو معاملہ پتہ یہ چلتا ہے کہ فلاں جو اس کا شوہر ہے وہ شراب کا عادی ہے، فلاں جو اس کا شوہر ہے وہ جوئے کا عادی ہے، فلاں جو اس کا شوہر ہے وہ نشے کا عادی ہے۔ میرے بھائی ذرا غور کریں، ہم کیوں آخر ایسی چیزیں پئیں، کیوں ایسی چیزیں کھائیں جو ہمارے جسم کے لیے خطرناک ثابت ہوں؟ کیوں ہم ایسی چیزیں اپنے اوپر غالب کریں جو ہمیں اللہ اکبر جیتے جی زندہ لاش بنا دیں؟ نہیں ہمیں چھونا یار ایسی چیزوں کو۔ جب میرے نبی نے فرما دیا یہ حرام ہے تو حرام ہے، ہم آنکھ بند کر کے اس کو حرام کہتے رہیں گے؟ میرے بھائی ذرا غور کریں، اور اس کی قیامت کے دن بڑی سخت پکڑ ہوگی، بہت سخت پکڑ ہوگی۔ آج انسان دنیا میں مصروف ہے نا، وہ یہ چاہتا ہے دنیا ہمارے لیے سب کچھ ہے، سب کچھ ہم دنیا میں تلاش کر لیں گے، سب کچھ ہمیں دنیا میں مل جائے گا۔
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان، جو 56 سے زیادہ علوم تامہ پر مہارت رکھنے والی ذات امام احمد رضا خان کی 1000 سے زائد کتابوں کا مصنف امام احمد رضا خان، ارے وہ امام احمد رضا خان جس نے فقہ میں اپنے قلم کو اٹھایا تو اپنے وقت کا امام اعظم بن کے چمکا، وہ امام احمد رضا خان جس کے فتوے میں امام اعظم کی جھلک نظر آتی، جس کے تقوی میں امام شافعی کا تقوی نظر آتا، جس کے قول و فعل میں امام احمد بن حنبل کا استدلال نظر آتا، کون امام احمد رضا جس نے تصرفات میں اپنے قلم کو اٹھایا تو اپنے وقت کا امام غزالی بن کے چمکا، وہ امام احمد رضا خان جس نے اردو ادب میں اپنے قلم کو اٹھایا تو اپنے وقت کا ایک بہترین شاعر بن کے چمکا۔ اعلیٰ حضرت کہتے مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے۔ ذرا غور کریں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کہہ رہے ہیں کہ مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے۔ کیا کبھی غور کیا وہ امام احمد رضا جو راتوں کو تہجد پڑھتے تھے، ارے وہ امام احمد رضا جس نے کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھونک دی، وہ امام احمد رضا جب علم غیب مصطفیٰ پہ فتوے لگ رہے تھے، وہ امام احمد رضا جب حضور کی ذات کو اللہ اکبر پاگلوں سے تشبیہ دی جا رہی تھی، اس وقت امام احمد رضا خان نے تمام باطل فرقوں کو منہ توڑ جواب دیا اور ان کے منہ کو بند کر دیا۔ میرے بھائی ذرا غور کریں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ کیا تم نے سمجھ لیا کہ یہ دنیا تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ؟ ہم چاہیں تو شراب پئیں، جوا کھیلیں، عیاشی کریں، کچھ بھی کریں، نیک کام کے قریب نہ جائیں اور ہمیں موت نہیں آئے گی، ہم دنیا میں اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو کیا تیری اوقات کیا تجھ سے بڑے رستم ہند جن کی مونچھوں پہ گھی کے چراغ جلتے تھے، مٹی نے ان کے نام و نشان کو ختم کر دیا، مٹی نے ان کے وجود کو ختم کر دیا، اب انہیں دنیا میں کوئی یاد بھی نہیں کرتا ہے۔ کم سے کم ایسے تو بن کے جاؤ، ارے جب لوگ کہیں تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں ہاں یار اس کے دل کے اندر حضور کا عشق تھا، لوگ کہنے پہ مجبور ہو جائیں یہ وہ ہے جو حضور سے پیار کرتا تھا، حضور سے محبت کرتا تھا۔ یاد رکھیں اگر 4 لوگ دنیا کے اندر تمہیں اچھا کہہ دیے تو یقیناً ہماری قبر بھی روشن ہوگی، ہمارا حشر بھی بہتر ہوگا، اللہ ہمیں جنت کا حقدار بھی بنا دے گا۔ ہمیں چاہیے حضور کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزاریں، نہ پیئیں ہم شراب۔ آج ہمارے سماج کے 50% نوجوان شراب اور بیئر پیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان سے کہا جائے نہ پیو تو کہتے ہیں بیئر میں ویسا نشہ نہیں ہے جو شراب میں ہے۔ میرے بھائی میں کہنا چاہتا ہوں، حضور فرماتے ہیں شراب بیچنے والا، شراب خریدنے والا، شراب کے لیے جگہ دینے والا، شراب لانے والا، ان تمام پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ نہ پڑیں ان چکروں میں، انسان پردھانی کے لیے شراب کو گاؤں میں بٹوا دیتا ہے، پردھانی کے لیے ہم پردھان ہو جائیں تو ہم شراب بانٹیں گے، ہم پردھان ہو جائیں پردھانی کے لیے یار صرف چند دن کی آرام کے لیے، چند دن کی عیش و عشرت کے لیے تو نے وہ گناہ کیا جو حضور نے جس کو حرام قرار دے دیا، تو نے ایسا کام کر دیا، ارے جس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو وہ کیسے سرسبز ہوگا؟ تجھے کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ہم پردھان ہو گئے تو غریبوں میں مدد کریں گے، تجھے کہنا تو یہ چاہیے تھا جو غریب بیٹی جو غربت کی وجہ سے جس کا نکاح نہیں ہو پایا، ہم پردھان ہوتے وقت اس کا نکاح کرائیں گے، ہم اپنے گاؤں میں اپنی بہن بیٹیوں کے لیے اسلامی یونیورسٹی بنائیں گے۔ نہیں، تو نے اپنی عیاشی کے لیے، تو نے اپنی 5 سال کی آرام کے لیے تو نے لوگوں میں شراب تقسیم کر دی، تو نے لوگوں میں شراب بٹوا دی، ارے کیسے منہ دکھائے گا اللہ اور رسول کے سامنے، کیسے چہرہ کرے گا حضور کے سامنے؟
جب حضور کا سامنا ہوگا حضور تجھ سے پوچھیں گے اے میرے بندے، اے میرے امتی، بتا تو نے تو میرا کلمہ پڑھا تھا اور صرف چند دن کی آرام کے لیے تو نے وہ کام کیا جس کو میں نے حرام قرار دے دیا، تو ایسا کام نہ کرو جس سے گنبد خضرا والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے، پیدا کرنے والا خدا بھی ناراض ہو جائے، بلکہ ایسا کام کرو جس سے حضور بھی خوش ہو جائیں، رب تبارک و تعالی بھی ہم سے راضی ہو جائے۔